بانو آپا فرماتی ہیں، مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے۔ ایسا مرد عورت کو واقعی اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ اگر تمہاری قربت میں عورت، بہن، بیٹی، بیوی یا ماں مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کر لیں گے۔ اس سے خوبصورت احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ من پسند شخص آپ کو روٹھ جانے پر منائے اور اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ عقل مندوں اور صاحب دل لوگوں پر عورت غالب ہوتی ہے، جبکہ جاہل اور اکھڑ پن لوگ عورت پر غالب ہوتے ہیں۔ میری دنیا ہے وہاں تک، تیرا ساتھ ہے جہاں تک۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ زندگی کی راہ میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے سفر کرنا چاہیے کہ کہیں بھی ایک ٹھوکر سے گرنے لگے تو دوسرا آگے بڑھ کر تھام لے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے، تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیویاں شوہر کو قابو میں رکھنے کے لیے تعویذ، گنڈے اور جانے کیا کیا کرتی ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے حکم دیا، شوہر کے آنے پر پہلے بناؤ سنگار کرو، شوہر کمرے میں آئے تو آنے کا کہے تو انکار مت کرو، پیٹھ پھیر کر مت سویا کرو۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر سے آزاد کرنا ہے۔ کچھ مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سوائے ایک عورت کے جو ان کی بیوی ہوتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں، تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی لگے گی۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں، پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسا ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ مرد کہتا ہے کہ عورت بے وفا ہوتی ہے، عورت کہتی ہے کہ مرد بے وفا ہوتا ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہر وہ انسان بے وفا ہے جس میں انسانیت نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہنو، اس کے چہرے پر مت مارو اور نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی اور لوگوں کی باتوں میں آ گیا، اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔
اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ اس پر حکمرانی کرے، اور نہ اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ بے وقوف سے بحث کرتے رہنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں دو ہیں۔ ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس کی دو ہی وجہ ہیں۔ ایک ہمیں قسمت سے زیادہ چاہیے اور دوسرا ہمیں وقت سے پہلے چاہیے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ وقت اور رشتے دو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ کھو جاتی ہیں۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائیں، اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں بھی نہیں جاتے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ غلط کام کرنے سے تکلیف میں رہنا بہتر ہے، اور اعتماد نہ کرنے سے کبھی دھوکہ کھا جانا زیادہ خوشی دیتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جب کان میں گیا زہر رشتوں کی جان لیتا ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو لمبی تان کر سو رہے ہیں، جبکہ منزل کی طرف سفر جاری ہے۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔